السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل اگین. ایک ہی دن میں دوسری بار واو. میں نے سوچا کہ جو اتنے دنوں سے میں نے نہیں کیا وہ میں آج کر دوں. آپ لوگوں بڑے صابر لوگ ہیں، میرا ساتھ بہت دیتے ہیں، ویری کوآپریٹیو لوگ، ویری. تو میں نے سوچا جو اتنے دنوں سے میں نے نہیں کیا وہ میں آج کر دوں. لونگ قسط کہہ کے میں نے ان کا لونگ الائچی کر دیا. کس دن ہے، پر خیر آج میں نے کوشش کر کے 2 قسطیں لکھ لی. تو اب آپ لوگوں نے رسپانس اچھا دینا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں، کر دیں اس کو 5K، بڑا مزہ آ جائے گا. چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف. شام آدرش کے بنگلے پہ قدم جما رہی تھی. وہ لاؤنج میں بیٹھی فون کان سے لگائے ہوئے تھی. کال ایزا کی امی کی تھی. وہ کہہ رہی تھی، تم نے چیک کروایا؟ لڑکا ہے یا لڑکی؟ وہ امی کی بات پہ مسکرائی. نہیں امی، آدرش نے کہا تھا لیکن میں نے منع کر دیا. کیوں؟ امی نے پوچھا. اس نے شانے اچکائے. ایسے تجسس ختم ہو جاتا ہے اس لیے. امی نے دوسری جانب سے ہنکارا بھرا. آدرش کیا چاہتا ہے؟ اس سوال پہ ایزا کی مسکان گہری ہو گئی. مجھ جیسی بیٹی. وہ یہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی. وہ بیٹی کی دعا کر رہے ہیں. امی خوش ہو گئی. یہ تو اچھی بات ہے. اور تم کیا چاہتی ہو؟ میں. وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی. امی اس کے جواب کی منتظر تھی. ہاں تم. میں چاہتی ہوں بیٹا ہو. اس کی دعا بس یہی ہوتی تھی کہ خداوند اسے آدرش جیسا خوبصورت سا بیٹا دے. اسے آدرش کے نقوش اور خاص کر اس کی آنکھیں بہت اچھی لگتی تھی. اس نے یہ بات ابھی بس امی کو بتائی تھی. خدا سب بہتر کرے گا. امی نے اس کا جواب سن کر کہا. پھر وہ کچھ تبسم سے بولی. ایزا، میں نے کچھ خریداری کی تھی تمہارے بچے کے لیے. میں وہ دینے آنا چاہ رہی تھی. اگر تم مناسب سمجھو تو، ورنہ تو منگوا لینا. وہ امی کی بات پہ ایک دم سے سیدھی ہوئی. امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آنا چاہتی ہیں تو آ جائیں نا. ہاں بس وہ کپڑے اور کھلونے لے تھے. اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. وہ کچھ سوچ کر بول رہی تھی. ایزا کو یہ سن کر ہی بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کی امی آج پہلی بار اس کے گھر آئیں گی. اس نے امی کو کہا، میں آدرش کو کہتی ہوں وہ لینے آ جائیں گے، یا ڈرائیور بھیجتی ہوں. ارے نہیں ایزا، میں آ جاؤں گی، بس تم راستہ بتا دو. نہیں امی، میں آدرش سے بات کرتی ہوں، وہ ڈرائیور بھجوا دے گا. اس نے امی کی اور کوئی بات نہ سنی اور کال کاٹ دی. پھر آدرش کو کال کرنے لگی کہ رکی. اس کی ساس بھی گھر میں تھی. ایزا کو لگا پہلے اسے آدرش کی امی کو بتانا چاہیے، وہ کبھی برا نہ مان جائیں. اس لیے وہ ان کے کمرے کی طرف چلی گئی. وہ کمرے میں آرام کرنے لگی تھی. ایزا نے دروازے پہ دستک دی. آ جاؤ. ان کی آواز آتے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اسے آتا دیکھ طاہرہ بیٹھ گئی. ایزا، تم طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی. ایزا نے سر ہلایا. آنٹی میں ٹھیک ہوں. وہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی. ہاں کرو. وہ اسے لے کر بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی. میری امی آنے کا سوچ رہی ہیں. آج انہوں نے بچے کے لیے سامان لیا ہے تو وہ دینے آ رہی تھی. پھر انہوں نے نرمی سے پوچھا. ایزا نے انہیں دیکھا. میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں. طاہرہ نے سر پہ ہاتھ مارا. ارے بیوقوف لڑکی، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تم انہیں بلا لو، بلکہ آدرش کو کہو وہ جا کر انہیں لے آئے. ایزا ان کا منہ دیکھنے لگی. وہ عجلت میں کھڑی ہو گئی تھی. کیا دیکھ رہی ہو؟ تم آدرش کو کہو میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں. وہ کہہ کر باہر چلی گئیں اور ایزا کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی. آدرش اور اس کی فیملی ایسے ہی اسے لاجواب کر دیا کرتی تھی. وہ ان کے بارے میں کچھ سوچتی تھی اور وہ اس کے قیاس سے مختلف کام کرتے تھے. اس نے پھر جلدی سے آدرش کو کال کی. تم کب فری ہوگے؟ میں ابھی ہو جاؤں گا. کیوں، سب ٹھیک ہے؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگا. ہاں سب ٹھیک ہے. میری امی آج آ رہی ہیں. بیبی کے لیے سامان لیا ہے، وہ دینے آ رہی ہیں. تم ڈرائیور بھجوا دو گے؟ انہیں گھر کا نہیں پتہ آدرش. ایزا کی بات پہ وہ ناراضی سے بولا. یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ایزا؟ ڈرائیور لینے کیوں جائے گا؟ وہ آگے کہتا کہ ایزا بولی. ہاں امی خود آ جائیں گے. تم ایسے ہی پریشان ہوگی تو میں ایڈریس. چپ. وہ دوسری جانب سے بولا تھا. ایزا ایک دم سے چپ ہو گئی. کسی اور کو بھی بولنے کا موقع دیا کرو. ایزا میں کہہ رہا ہوں ڈرائیور کیوں لینے جائے گا؟ ایسے اچھا لگتا ہے. میں خود انہیں لینے جاؤں گا. ابھی چلا جاتا ہوں. تم بھی کمال کرتی ہو. وہ ناراض ہوا تھا. ایزا نے زبان دانتوں میں دبائی. مجھے معاف کر دو. تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا. ابھی ذرا میں انہیں لے آؤں.
اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ ایزا اتنی خوش تھی کہ اسے لگا اس کے پر نکل آئے ہیں۔ وہ اڑتی پھر رہی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ امی کے لیے۔ میں دیکھ لوں گی، سب ملازم ہیں کام کرنے کے لیے، تم جا کر بیٹھو۔ طاہرہ اس معاملے میں بہت سخت تھی۔ انہوں نے اسے باہر بھیج دیا اور وہ باہر آ کر داخلی دروازے سے آگے بنی راہداری کو دیکھنے لگی۔ وہ کسی بچے کی طرح اپنی امی کا انتظار کر رہی تھی۔ تم نے ایسے ہی تکلف کیا، میں خود آ جاتی۔ بس مجھے ایڈریس نہیں پتا تھا۔ انہوں نے آتش کو اندر بلا لیا تھا۔ وہ گھر ہی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے بوتل منگوائی۔ اسے گلاس میں ڈال کر انہوں نے اسے پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آتش کو کہاں بٹھائیں۔ ان کا گھر بہت میلا لگا آج انہیں۔ وہ شرمندہ سی دکھائی دیتی تھی۔ آتش نے گلاس لیا۔ اس میں تکلف کیسا؟ آپ میری آنٹی ہیں، میں آپ کو لینے تو آ ہی سکتا ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ طرفہ اس کی بات پہ نہال ہو گئی۔ آدرش نے بوتل ختم کی اور کھڑا ہو گیا۔ امی نے جلدی سے شاپر اٹھایا۔ لائم مجھے دیں۔ نہیں، میں لے جاؤں گی۔ امی کو ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ آپ مجھے دے دیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ آپ پلیز دے دیں۔ آدرش نے ان کے ہاتھ سے شاپر لے لیا تھا۔ وہ انہیں لے کر باہر آ گیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹوں پہ سامان والا شاپر رکھ کر اس نے ایزا کی امی کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئیں تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ امی کے وجود پہ گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی اور یہ گھبراہٹ آدرش کی امی کو دیکھ کر سوار ہوئی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ طاہرہ آئی ہوئی ہے، لیکن اب روبرو دیکھ کر ان کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ طاہرہ سے ہاتھ ملائیں یا گلے ملیں۔ پتہ نہیں وہ طرفہ کو گلے لگائیں گی بھی یا نہیں۔ اسی ادھیڑ بین میں کچھ زیادہ ہی گھبرا رہی تھی۔ طاہرہ نے خود ہی آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ ایزا اپنی امی کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ امی اس کا گھر دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ انہیں یہ تو پتا تھا کہ آدرش امیر ہے، اتنا امیر ہے انہیں نہیں پتا تھا۔ ان کی بیٹی کی شادی ایک شہزادے سے ہوئی تھی۔ انہیں ایزا کی قسمت پہ رشک آیا۔ انہوں نے دل میں کئی بار خداوند کا شکر ادا کیا۔ پھر جب وہ سامان دینے لگی تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایزا کو چپکے سے دے دیں، لیکن طاہرہ نے دیکھنے کا کہا تو انہیں وہ سامان کھولنا پڑ گیا۔ اس میں بچوں کے کپڑے تھے، کچھ لڑکی کے تھے اور کچھ لڑکے کے۔ تھوڑے بہت کھلونے تھے۔ ایزا کی امی کو وہ سارا سامان بہت معمولی لگا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ انہیں کچھ اچھا لینا چاہیے تھا، لیکن جب طاہرہ کا چہرہ انہوں نے دیکھا تو اس پہ بے شمار ستائش تھی۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ایزا اور آدرش بھی ان چیزوں میں مگن تھے۔ انہیں وہ سب چیزیں بہت اچھی لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد ملازموں نے کھانا لگا دیا تھا۔ کھانے کے بعد آدرش نے کہا، آدرش تو کہہ رہا تھا کہ طرفہ کچھ دن یہاں رک جائے، ایزا کا دل لگ جائے گا، وہ یہی سے ہی ہسپتال چلی جایا کریں گے۔ لیکن ایزا کی امی نہ مانی۔ انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا ایسے بیٹی کے گھر رہنا، اس لیے وہ چلی گئی تھیں۔ ایزا ان کے جانے کے بعد جب کمرے میں آئی تو سامان کو بار بار دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آدرش اس کی خوشی دیکھ کر خوش تھا۔ اس نے ایزا کو پہلی بار اتنا مکمل مسکراتے دیکھا تھا۔ تبھی اس نے ایزا کو یہ بھی کہا کہ آئندہ وہ یہ نہیں سمجھے یہ کہ ایزا کے گھر والے آدرش کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ جب ایزا اس کے گھر والوں کی اتنی پرواہ کرتی ہے تو اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ایزا کی امی ابو کی عزت دے، انہیں مان دے۔ ایزا اس کی بات پہ اور خوش ہو گئی۔ اس رات ایزا نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ پوری رات اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ آدرش اسے سنتا رہا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کر بولتی رہی اور پھر رات کے دوسرے پہر وہ سو گئی تھی۔ آدرش بھی سو گیا۔ ان کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے، لیکن برے بھی ہو سکتے تھے۔ وہی رات ریان ملک کے بنگلے پہ ٹھہری تھی۔ اسے آنے میں ضرورت سے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو اسے طوفان سے پہلے کی خاموشی لگی۔ جاسیہ پہلے ہی اس سے ناراض تھی اور اب وہ دیر سے آیا تھا، وہ ضرور بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہوگی۔ اس نے آ کر ملازمہ سے پوچھا، جاسیہ کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے۔ موڈ کیسا ہے؟ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ملازمہ نے اسے حیرانی سے دیکھا تو وہ کھنکھارا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ملازمہ نے سر ہلایا۔ جی وہ ٹھیک ہیں، بس کمرے میں ہے، نیچے نہیں آئے۔ ریان نے سر ہلایا۔ تم جاؤ کوارٹر میں آرام کر لو، میں آ گیا ہوں، اب تم چلی جاؤ۔ وہ جانتا تھا کمرے والی اسے نہیں بخشے گی، اس لیے اس نے ملازمہ کو بھیج دیا تھا۔ وہ کوٹ کو ہاتھ پہ ڈال کر اوپر آیا۔ اس نے دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ بند تھا۔
اس نے بجایا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی تھی۔ کچھ دیر وہ دستک دیتا رہا، پھر اسے پریشانی ہونے لگی۔ اس نے جاسیہ کو پکارا، میں نہیں کھولوں گی، جائیں آفس ہی رہیں، میں نے نہیں آنے دینا آپ کو اندر۔ وہ دروازے کے پاس آ کر چلا کر بولی تھی۔ ریان کو حوصلہ ہوا، وہ ٹھیک ہے، یار بات تو سنو، مجھے نہیں سننی، میں مصروف تھا، سچ کہہ رہا ہوں، اب بھی مصروف رہیں، مجھے تنگ مت کریں، پیارے بچے کھولو دروازہ۔ اس نے لہجے کو نرم کیا، میں بچی نہیں ہوں، نہیں تم میرا بہت زیادہ اچھا سا بچہ ہو، چلو مان جاؤ، اندر تو آنے دو، لڑ لینا لیکن اندر تو آنے دو۔ وہ بولا تھا۔ جاسیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میرا جانو، وہ اسے گلے لگانے لگا کہ جاسیہ آگے چلی گئی۔ اس کی باہیں خالی ہی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اسے برا لگا، اس نے جاسیہ کو آگے بڑھ کر پکڑا۔ کیوں ناراض ہو؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ مجھے آپ سے تب اتنی ساری باتیں کرنی تھی لیکن… وہ اچانک ہی رونے والی ہو گئی۔ ریان نے کوٹ جلدی سے ایک طرف رکھا اور اسے سینے سے لگایا۔ میں قسم سے مصروف تھا لیکن اب ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ فوراً مان گئی۔ ریان نے شکر ادا کیا، جیسا اس نے سوچا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے بیڈ پہ لے آیا تھا۔ لنچ کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ جاسیہ نے سر ہلایا۔ اچھی بچی، تم اتنا غصہ نہ کیا کرو، آپ کرتے ہیں میں نہیں کرتی۔ اس نے ساری بات اسی کے اوپر ڈال دی۔ ریان کچھ کہنے لگا لیکن پھر چپ ہو گیا۔ وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ پھر وہ جاسیہ کے ساتھ کھانا کھانے نیچے آ گیا۔ کھانا کھا کر جب وہ کمرے میں سونے آیا تو جاسیہ نے اسے کہا، مجھ سے باتیں کریں۔ ریان نے سر ہلایا۔ بتاؤ کیا باتیں کرنی ہیں؟ جاسیہ نے سر اس کے سینے پہ رکھ لیا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک ریان، وہ اسے اداسی سے بتانے لگی۔ ریان نے اسے چونک کر دیکھا، اس کا ماتھا چھوا۔ بخار تو نہیں ہے؟ جاسیہ نے سر ہلایا۔ ہاں بخار نہیں ہے لیکن مجھے بہت بھوک لگتی ہے ریان، اور میرا دل رونے کو بھی کرتا ہے، عجیب عجیب ہو رہا ہے سب کچھ، میری سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اسے اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ ریان نے سر ہلایا۔ بھوک لگنا تو اچھی بات ہوتی ہے لیکن رونا نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم کسی بات پہ پریشان ہو، وہ اسے سامنے بٹھا کر بولا تھا۔ جاسیہ سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں میں تو کسی بات سے پریشان نہیں ہوں، اس نے بہت دیر سوچنے کے بعد کہا تھا۔ ریان نے سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی، تم پریشان نہ ہو۔ اس نے جاسیہ کو پھر سے سینے پہ لٹایا، وہ اس کے بال سمیٹ رہا تھا۔ جاسیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں نہ ریان۔ ریان نے اسے گھورا۔ اس کے گھورنے پہ جاسیہ نے کہا، مجھے بس آپ کو حگ کرنا ہے، بلکہ آپ کریں مجھے حگ بہت زور سے۔ ریان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس نے جاسیہ کو اپنے اوپر لٹا لیا اور اس کے گرد بازو سختی سے حائل کر لیے۔ میں کس تو کر سکتا ہوں نا؟ اس نے پوچھا۔ جاسیہ نے سر کو خم دیا۔ لیکن زور سے نہیں، مجھے درد ہوگا، وہ بولی۔ ریان مسکرایا۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ آرام سے، لیکن میں بہت ساری کسز کروں گا۔ اس نے جاسیہ کو پھر بیڈ پہ اپنے نیچے کیا اور اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ اس کا انداز بے حد نرم تھا۔ وہ جاسیہ کے پیٹ پہ ہاتھ چلا رہا تھا۔ جاسیہ کی سانسیں ڈگمگانے لگیں۔ وہ ریان سے لپٹ گئی۔ مجھے خود میں چھپا لیں ریان، وہ بہکی آواز سے التجا کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر میں اس کی تابع ہو گئی تھی۔ ریان نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا اور اس پہ جھک گیا۔ جاسیہ نے اس کے گرد سختی سے اپنی آپ کو لپیٹ لیا تھا۔ اس کی جان اس کے گھٹنوں سے نکل رہی تھی، وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ ریان اس کو کمزور پڑتا دیکھ اس سے دور نہ ہو سکا۔ اس نے خود کو جاسیہ میں اتار دیا۔ وہ سسکی تھی۔ ریان آرام آرام سے اس کے دل کو سہلا رہا تھا۔ اس کا انداز پہلی بار اتنا نرم تھا، اور اب جاسیہ بھی اسے دور نہیں ہو پا رہی تھی، وہ بے حد مجبور ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ جاسیہ کے موڈ بہت زیادہ بدلنے لگے تھے، پر ریان نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا، کیونکہ جاسیہ پہلے بھی ایسی ہی موڈی سی تھی۔ کھانے میں نخرے کرتی تھی، بلا وجہ ناراض ہو جاتی تھی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، لیکن فرق بس یہ تھا کہ اب وہ دن میں اور رات میں کئی بار لڑتی تھی، ضد کرتی، رونے لگتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ریان اس کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، پر اسے تشویش اس وقت ہوئی جب اسے جاسیہ نے کال کر کے بتایا کہ اس کی طبیعت صبح سے خراب ہے، وہ بار بار وومٹنگ ہو رہی ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے۔ ریان فوراً ہی آفس سے آ گیا تھا۔ اس نے آ کر جاسیہ سے پوچھا، کیا کھایا تھا؟ جاسیہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ اس نے نیم دراز ہو کر سر نہ میں ہلایا۔ کچھ بھی نہیں، بس ناشتہ کیا تھا، پھر کچھ کھانے کو دل نہیں کیا۔ ریان نے اسے آنکھیں دکھائی۔ تم نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کھایا ہے، تبھی وومٹنگ ہو رہی ہے۔ جاسیہ نے اسے افسوس سے دیکھا۔ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ رندھی ہوئی آواز سے بولی۔
ریان کا منہ کھل گیا۔ اس میں الزام والی کون سی؟ باقی کی بات فی الحال جاسیہ نے نہیں سننی تھی۔ آپ وہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ جائیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہی کر دے۔ جاسیہ، اس کی یوں شدید غصے پہ وہ حیران ہوا۔ آگے آیا، ہاتھ نہ لگائیں مجھے۔ ریان نے زبردستی اسے پکڑا۔ میں مان گیا تم نے سچ میں کچھ الٹا سیدھا نہیں کھایا، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جاسیہ کو اس نے زبردستی سینے سے لگایا۔ آپ مجھ پہ یقین نہیں کرتے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ریان نے اس کا سر تھپکا۔ سوری نام، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس کے آنسوؤں کو پہنچ کر اسے واش روم میں لے گیا۔ اس کا چہرہ دھلوایا اور پھر ریان جاسیہ کو پرائیویٹ کلینک لے آیا تھا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جس نے پہلی بار جاسیہ کو چیک کیا تھا۔ ریان نے ڈاکٹر کو ساری تفصیل بتائی۔ جاسیہ نے بھی بتایا تو ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ میں انہیں چیک کر لیتی ہوں، وہ کہہ کر جاسیہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جاسیہ واپس آ کر ریان کے پاس بیٹھ گئی تھی، تبھی ڈاکٹر بھی آ گئی۔ آپ کہہ رہے تھے انہیں بھوک بہت لگتی ہے اور موڈ بھی بدلتا رہتا ہے۔ ریان نے تیزی سے سر ہلایا۔ بہت زیادہ بدلتا ہے، پہلے یہ ایسی نہیں تھی۔ ڈاکٹر ریان کا چہرہ دیکھ کر مسکرائیں، پھر وہ سر ہلا کر بولی، آپ نے اب ان کا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور ان کے ہر موڈ کو برداشت کرنا ہے۔ ان سے لڑنا تو بالکل نہیں ہے، ملک صاحب ورنہ یہ آپ سے اور بھی لڑائی کریں گی۔ آپ نے ان کو پورے 9 ماہ اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے۔ ریان نے ڈاکٹر کو الجھ کر دیکھا۔ 9 ماہ؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ ہاں جی، کیونکہ یہ امید سے ہیں، آپ باپ بننے والے ہیں ملک صاحب۔ ریان کو لگا جیسے آفس کی چھت اس پہ گر گئی ہے۔ اس نے جاسیہ کو دیکھا، وہ بھی پھٹی ہوئی آنکھوں سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ریان بالکل خاموش ہو گیا تھا، اسے کچھ بھی نہ بولا گیا۔ جاری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ایک بار پھر سے ایڈوانس عید مبارک۔ شاید کل کی قسط نہ آئے اور ہو سکتا ہے آ بھی جائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، رسپانس اچھا دیا کریں۔ آپ لوگ 300 لائکس بھی پورے نہیں کرتے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہے، پر خیر آپ لوگ 300 لائک پورے کر دیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔